وہ جانور جو انسان نے پیسے کمانے کی لالچ میں ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیے ہیں۔ انسان 2 لاکھ سالوں سے شکار کرتا آ رہا ہے اور جانوروں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ آج سے 50,000 سال سے لے کر 1 لاکھ سال تک انسان نے ایک بہت بڑے دیو ہیکل جانور ماموت کا اتنا شکار کیا کہ یہ نسل ہمیشہ کے لیے معدوم ہو گئی تھی۔ ماموت ہاتھیوں کی طرح کا جانور ہوتا تھا جس کا بہت زیادہ گوشت نکلتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب انسان مکمل طور پر گوشت خور تھا۔ 15 سے 10,000 سال قبل جب زرعی دور شروع ہوا تو انسان گوشت خور ہونے کے ساتھ ساتھ سبزی خور بھی بنا اور جانوروں کے شکار میں کچھ کمی واقع ہوئی۔ اب بھی انسان شکار کرتے ہیں، یا تو اپنی جینیاتی خصلت کی وجہ سے یا تجسس کے ذوق کے لیے کیا جاتا ہے، یا پھر $1 ملین کی سمگلنگ کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ ایک سائنسی تحقیق کے مطابق دنیا میں ہر سال 10,000 اسپیشیز ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں، جبکہ 3,000 نئی اسپیشیز پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر 1، مس والڈرن کاریڈوکولوبس۔ یہ بندروں کی مخصوص نسل تھی جو گھانا اور آئیوری کوسٹ میں پائی جاتی تھی۔ گھانا اور آئیوری کوسٹ کی سرحد پر رہنے والے مس والڈرن کاریڈوکولوبس سب سے حیرت انگیز جانوروں میں سے تھا کیونکہ اس کے انگوٹھے نہیں ہوا کرتے تھے۔ بڑے گروہوں کی صورت میں اونچے درختوں کے اوپر کے حصوں میں رہنے والا یہ نرم مزاج جانور انسانوں کی جانب سے جنگلات کی کٹائی کے سبب اپنی طرز زندگی تبدیل کرنے پر مجبور ہوا۔ جب جنگلات سکڑنے لگے تو ریڈ کولوبس کے گروہ بھی چھوٹے ہوتے گئے جس سے یہ بآسانی شکار ہو جاتے۔ اب یہ تصویروں میں ہی زندہ رہ گئے ہیں۔ نمبر 2، یینگتسی ریور ڈولفن۔ سن 2006 میں معدوم قرار دی جانے والی یینگتسی ریور ڈولفن ایک پھیکے خاکستری رنگ والی ممالیہ تھی۔ اس کے سادہ جسم کے نیچے انتہائی ارتقاء یافتہ ایکولوکیشن سسٹم موجود ہوتا تھا جو کہ دیگر ڈولفنز کے مقابلے میں کہیں زیادہ برتر تھا۔ اس کا یہ نظام اتنا باریکی سے کام کر پاتا کہ یہ اکلوتی مچھلی تک کی لوکیشن معلوم کر سکتی تھی۔ یہ وہیل مچھلی دریا کے بحری جہازوں سے شدید الرجک تھی اور رفتہ رفتہ اس کی افزائش نسل رک گئی۔ یہ مچھلی 2015 سے معدوم ہو گئی ہے۔ نمبر 3، کیریبین مونک سیل۔ خطہ کیریبین کا یہ مقامی دریائے پچھڑا کسی زمانے میں وسطی امریکہ کے مشرقی کنارے، جنوبی امریکہ کے شمالی ساحلوں اور خلیج میکسیکو میں پایا جاتا تھا، مگر ان کی چربی میں پائے جانے والے تیل کے حصول کے لیے ان کا بے رحمانہ انداز میں شکار کیا گیا، جبکہ ان کی غذا بننے والی مچھلیوں کی بے تحاشا شکار کی وجہ سے بچ جانے والے دریائی بچھڑوں کے لیے خوراک کی کمی ہو گئی۔ انہیں آخری مرتبہ 1952 میں جمیکا اور نکاراگوا کے درمیان سیرا نیلا کنارے کے قریب دیکھا گیا تھا۔ اب یہ بچھڑا مکمل معدوم ہے۔ نمبر 4، الاباما پیکٹو۔ یہ معصوم سا نظر آنے والا سیپ 2006 تک امریکی ریاست الاباما کے دریائے موبائل میں پایا جاتا تھا۔ اسے یہ نام اس لیے دیا گیا کیونکہ یہ سور کے پیر جیسا دکھائی دیتا تھا، مگر یہ آلودہ دریا کا پانی فلٹر کیا کرتا تھا۔ آلودگی پھر اتنی زیادہ ہو گئی کہ پکٹو اسے مزید نہ جھیل پایا۔ اس ننھی سی مخلوق کے خاتمے نے پانی کے بارے میں کئی تلخ حقائق سے پردہ اٹھایا جو فیکٹریوں کے زہریلے مادوں سے آلودہ ہو رہا تھا اور دریا کے ساتھ رہنے والے افریقی امریکی برادری میں ہلاکت انگیز بیماریوں کا سبب بھی بن رہا تھا۔ نمبر 5، ڈوڈو موریشیس۔ یہ پرندہ کسی زمانے میں جزیرہ موریشیس پر رہا کرتا تھا۔ اڑ نہ سکنے والے اس پرندے کی فطرت میں کوئی شکاری نہیں پائے جاتے تھے۔ جب انسان موریشیس تک پہنچے تو اپنے ساتھ دیگر جانور اور گوشت کے لیے اپنی بھوک بھی اپنی ہمراہ لے کر آئے۔ ان کے سامنے ڈوڈو زیادہ عرصے تک زندہ نہ رہ سکے۔ آخری ڈوڈو 18ویں صدی کے اوائل میں ہلاک ہوا تھا۔ نمبر 6، سٹیلر سی کاؤ، ایک سمندری گائے۔ یہ سمندری گائے مینیاٹی اور ڈوگونگ کی طرح ہی نظر آتی ہے، مگر یہ ان سے کہیں زیادہ بڑی ہوا کرتی تھی۔ سٹیلر کی سمندری گائے کا سائز 9 میٹر تک بھی ہو سکتا تھا۔ اس کی شاندار وضع، قطع کھال اور قیمتی چربی کی وجہ سے یہ شکاریوں کا ہدف بنا رہا۔ بظاہر اس کا ذائقہ بادام کے تیل میں بھگوئے ہوئے بیف کے جیسا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے خاتمے کا شکار اور ان کی غذائی ماحول میں تبدیلیوں کی وجہ سے ڈوڈو کے معدوم ہونے کے کچھ ہی عرصے کے بعد ہوا۔ نمبر 7، کواگا، جنوبی افریقہ۔ بیچارے کواگا کی غیر معمولی خوبصورتی
خوبصورتی اس کی معدومیت کی وجہ بنی۔ اس دل آویز افریقی جانور کے سامنے کا آدھا حصہ زیبرا کی طرح دھاری دار تھا، مگر یہ دھاریاں پیچھے کی جانب مٹتی مٹتی ختم ہو جاتی اور پچھلا حصہ گھوڑے کی طرح سادہ اور بھورا ہوتا۔ اس کی حیران کن وجہ کی وجہ سے اس کا اس قدر غیر قانونی شکار کیا گیا کہ یہ معدوم ہو گئے۔ ان میں سے آخری 1880 کی دہائی میں قید میں ہلاک ہوا۔ نمبر 8، وائٹ ٹیل ایگل۔ تقریباً 2 میٹر تک پروں کا پھیلاؤ رکھنے والے اس شاندار پرندے کا برطانیہ میں کئی سالوں تک بے رحمانہ انداز میں شکار کیا گیا۔ در حقیقت اسے مارنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی۔ جب تک پرندوں کا قتل غیر قانونی قرار پایا تب تک معدومیت کو روکنے کے لیے بہت دیر ہو چکی تھی۔ محمد علی اور پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔